سوال ليلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ 27ویں شب ہی کو شب قدر سمجھ کر اس رات عبادات کرتے ہیں، اس رات نفل نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم اس رات کو تلاش کرو۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم 27ویں شب ہی کو شب قدر سمجھ کر اس رات عبادت کرتے ہیں اور باقی تمام راتوں میں ہم وہ اہتمام نہیں کرتے جو 27ویں شب میں کیا کرتے ہیں؟ شب قدر کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں پر جو فقہائے کرام نے گفتگو کی ہے، خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ سال بھر میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، البتہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکتی ہے اس میں امکان ساری راتوں میں ہے، لیکن اب متعین کون کرے؟ جب اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا تو اب کوئی متعین نہیں کر سکتا، اس لیے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، شب قدر کو تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، دو شخصوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری لڑائی کی بنیاد پر وہ شب قدر اٹھا لی گئی، یعنی وہ مجھے بتا دیا گیا تھا، متعین کر دیا گیا، لیکن وہ تمہارے اس جھگڑے کی بنیاد پر اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تعین کرنے سے روک دیا گیا، متعین کرنے سے منع کیا گیا کہ متعین نہ کریں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، کیونکہ بندے اگر اسی شب قدر کی تلاش میں کئی راتیں اگر عبادت و ریاضت کرتے ہیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے، مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ بندے میری بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرتے رہیں اور اسی تلاش میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں تو ان کا مقام و مرتبہ بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن متعین کرنے کی بنیاد پر ایک ہی رات اگر متعین ہو جائے تو پھر سب کے سب اسی ایک رات میں عبادت و ریاضت کر لیں گے اور شب قدر کو پا لیں گے، باقی اور راتیں شب بیداری میں نہیں گزاریں گے، تو اس میں ان کا نقصان ہے، اس لیے متعین نہیں کیا گیا۔ اب رہی بات صرف 27ویں ہی کو متعین کرنے کی، چونکہ جیسے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک سے آنے والے دور دور ہوتے گئے، یعنی اب قیامت کے قریب جو زمانے آ رہے ہیں، جو دور آ رہے ہیں، اس میں لوگوں کے اندر عبادت کا ذوق و شوق کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے کچھ بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے یہ سوچا کہ اس میں کم از کم ایک رات مقرر کر دیا جائے تاکہ لوگ اس ایک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر سکیں، اللہ کی بندگی کر سکیں۔ اس لیے تعین کے لیے کچھ بزرگان دین نے غور و خوض کیا، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اس کی طرف اشارہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں مومن کی فراست مومنانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ خاص ایسا علم اور کچھ ایسی خاص سمجھ عطا فرماتا ہے کہ وہ گہرائی میں اتر کر اس کو جان لیتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پوری امت کا جن پر اعتماد ہے، اتفاق ہے، یعنی تمام اولیاء اکرام کے سردار حضور سیدنا شیخ المشائخ قطب الاقطاب سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے اندر لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا، اور لیلۃ القدر کے الفاظ یعنی اس میں جو حروف ہیں وہ 9 ہیں۔ تو اس تحقیق سے آپ نے یہ تعین پیش کی کہ لیلۃ القدر یعنی جس کو ہم اردو میں یا فارسی میں شب قدر کہتے ہیں، عربی میں لیلۃ القدر، اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 کو 3 مرتبہ 3 سے ضرب دینے سے 27 ہو جاتے ہیں، 9 تیا 27۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تحقیق پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر اکثری طور پر شب قدر 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس تعین کو تمام امت نے مان لیا اور اسی پر عمل پیرا ہو گئے، ورنہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ 21، 23، 25، 27، 29
یعنی 5 طاق راتوں میں اگر شب بیداری کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں، بار محسوس ہو رہا ہے، بوجھ ہے، تو کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے تلاش کرنا، اس لیے کم از کم ان طاق راتوں میں 27ویں شب میں اگر شب بیداری کر کے عبادت و ریاضت کریں تو ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شب قدر مل جائے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور وہ ایک بہت بڑی نعمت مل سکتی ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ تحقیق ہے، اسی بنیاد پر اہل سنت و جماعت اسی پر اتفاق کر کے اسی رات میں شب بیداری کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ عام طور پر سب لوگ اس ایک رات میں شب بیداری کر لیں کہ ہو سکتا ہو اس میں ہمیں شب قدر مل جائے۔